نظام تعلیم میں پاکستان کا 2023 میں 143واں نمبر تھا 146 میں سے، اور اب 2024 میں 145واں نمبر ہے 146 میں سے۔ لسٹ کو الٹا کیا جائے تو پاکستان کی سیکنڈ پوزیشن آتی ہے۔ ہم نظام تعلیم میں پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہم نے اپنی سپیڈ کو انکریز نہیں کیا، اور آج بھی ہم اسی سپیڈ سے چل رہے ہیں جو 1980 میں تھی۔ 1980 میں ڈاکٹر عبدالاسلام کو نوبل پرائز دیا گیا تھا، اور ہم اس خوش فہمی میں تھے کہ اگر اس سپیڈ سے چلتے رہیں گے تو دنیا کے تمام ممالکوں سے آگے نکل جائیں گے۔ اور سن 2000 کے بعد آئی ٹی کا دور شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے تمام ممالکوں نے اپنے نظام تعلیم کو اپ ڈیٹ کیا اور سپیڈ کو بڑھانا شروع کر دیا، اور ہم نے اپنی سپیڈ وہی رکھی اور نظام تعلیم کو بھی اپ ڈیٹ نہیں کیا، جس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاتا ہوں۔ ایجوکیشن سسٹم میں وہ ممالک جو ٹاپ 50 میں آتے ہیں، ان ملکوں میں رہنے والوں سے پوچھیں کہ جب آپ کا بچہ 4 سے 5 سال کا ہوتا ہے اور آپ اسے اسکول بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کتنی زبانوں میں تعلیم حاصل کرنا شروع کرتا ہے؟ کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایک تو اپنی زبان اور ایک کسی عالمی طاقت کی زبان، تاکہ وہ ترقی کر سکے، آگے بڑھ سکے۔ اگر آپ کو جواب نہ میں ملے تو انہیں بتائیں کہ دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں یہ تماشا پچھلے 76 سال سے ہو رہا ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر 4 سے 5 سال کے بچے کو 2 زبانوں میں تعلیم دینے کا آغاز کیا جاتا ہے، اور یہ عمل پوری دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ یا معقول ملک میں نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان کو علم کا درجہ دیا ہوا ہے، جو آج بھی یہ کنسیپٹ رکھتا ہے کہ جس کو انگریزی زبان آتی ہے وہ تعلیم یافتہ ہے، اور جس کو انگریزی زبان نہیں آتی وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ انگریزی زبان کو علم کا درجہ دے کر بچوں کو ہمیشہ کے لیے اس کی گتھیوں کو سلجھانے پر لگا دیا جاتا ہے، اور وہ 14 سال تک اس زبان کی گتھیاں سلجھانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، گرتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، اور آخر کار تعلیم کو خیر بات کہہ جاتے ہیں۔ علم کیا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہے، معیشت اور معاشرت کیا ہے، اس تک تو ان کو پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا۔ نتیجہ وہی ہوتا ہے جو کہ 76 سال سے چلا آ رہا ہے کہ 25 کروڑ کا ملک اور اس میں ایک بھی عالمی معیار کا سائنسدان، انجینئر، ماہر معاشیات، ڈاکٹر، اسکالر اور ماہر تعلیم نہیں بن سکا۔ اگر کوئی بن سکا ہے تو کرپشن میں ماہر بن سکا ہے، اور کرپشن میں تو ہر بندہ ہی استاد ہے۔ ایون کہ بڑے بڑے کرپشن کے پروفیسر بھی اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں استاد اور پروفیسر کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں استاد بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے حکومت نے گورنمنٹ اسکولوں سے اساتذہ کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کے اندر کا خوف ہے کہ ان سے ان کا راج سنگھاسن چھن نہ جائے۔ وہ طبقاتی تقسیم اور ایک طبقے کی دوسرے طبقے پر بالادستی کو رکھنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم دانش سکول اس لیے قائم کر رہے ہیں کہ غریب کا بچہ بھی اسی معیار کی تعلیم حاصل کرے جو کہ ایک امیر کا بچہ حاصل کر رہا ہے، تو ان کے ذہن میں غریبوں کو تعلیم سے محروم کرنے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر وہ واقعی غریبوں کے بچوں اور امیروں کے بچوں کو ایک جیسی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم رائج کریں۔ پورے ملک میں ایک زبان میں تعلیم دی جائے جو اردو ہو۔ اگر چین اور روس جیسے بڑی آبادی اور وسیع رقبے والے ملک اپنے ہاں ایک زبان نافذ کر کے ترقی کی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں تو پاکستان پر ایسا کیا عذاب ہے کہ اس میں ایک زبان نافذ نہیں ہو سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غیر ملکی زبان کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا وہی پاکستانی قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وہ بھی بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہا تھا، یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، صرف طریقہ جدا ہے مگر مقصد اور ہدف ایک ہی ہے۔ وسائل پر قابض لوگ عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ آزمائش ہے، آپ صبر کا مظاہرہ کریں۔ جس قدر مفت آسائشیں ان کو دی جاتی ہیں اس کے باوجود بھی ان کی نیت نہیں بھرتی۔ ٹاپ 1 ایجوکیشن سسٹم فن لینڈ کا ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کے تعلیمی نظام کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ گوگل پر فن لینڈ کے تعلیمی نظام کو سرچ کرے، وہاں سے مکمل انفارمیشن آپ کو مل جائے گی۔ فن لینڈ میں جتنے بھی سکول ہیں پرائمری اور سیکنڈری، وہ سارے کے سارے سرکاری اور گورنمنٹ ہیں۔ ایک بھی ادارہ آپ کو پرائیویٹ نظر نہیں آئے گا، ایون کہ کوئی پرائیویٹ اکیڈمی بھی نہیں۔ وہ اس بات کے سخت خلاف ہیں۔ اگر تعلیم کے اداروں کو پرائیویٹ بنا دیا جائے تو تعلیم کی جگہ صرف ڈگری ہی ملے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسکولوں کو تعلیم کا ادارہ ہونا چاہیے، کاروبار کا اڈا نہیں۔ اس لیے فن لینڈ میں تمام اسکول گورنمنٹ کے تحت چلتے ہیں۔
ان سکولوں میں تعلیم بچوں کو مفت دی جاتی ہے، جس میں اسٹیشنری کا سامان، یونیفارم، بکس اور ایک ٹائم کا کھانا بھی بچوں اور اساتذہ کو فری دیا جاتا ہے۔ تعلیم کے نام پر کاروبار نہیں کیا جاتا۔ اس کے برعکس یہ ساری چیزیں پاکستان کے سکولوں میں بھی مہیا کی جاتی ہیں، لیکن لمبی لسٹ کے ساتھ۔ اب واپس آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ جس وقت بچے کو سکول میں داخل کروایا جاتا ہے، اس وقت نظام روزگار کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بچوں کو سکول میں داخل کروا دیتے ہیں، لیکن جب وہ بچہ 20 سال کے بعد اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے تو اس وقت 20 سال کے بعد نظام روزگار اپ ڈیٹ ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے روزگار کے لیے مشکلات کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 2004 میں پاکستان کے اندر آن لائن ارننگ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، کیونکہ لیپ ٹاپ اور اینڈرائڈ موبائل کا نام و نشان ہی نہیں تھا، لیکن آج نظام روزگار اپ ڈیٹ ہو چکا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی تعلیم کسی اسپیسیفک سبجیکٹ میں مکمل کی تھی، اساتذہ بننے کے لیے حکومت نے سرکاری سکولوں کو پرائیویٹ کر کے ان تعلیم یافتہ نوجوانوں سے ان کا حق ہی چھین لیا، اور یہی نوجوان نئی نسل حکومت کے لیے بوجھ اور پریشانی کا سبب بن گئی۔ اصل میں یہ حکومت ہی نئی نسل کے لیے بوجھ اور پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ ہی یہ ہے، جس حکومت کے پاس اپنی آسائشوں کے لیے بجٹ ہی بجٹ ہے، پر تعلیم کے لیے کوئی بجٹ نہیں، تو ایسی حکومت کوٹھے پر بیٹھی ہوئی اس حسینہ کی طرح ہوتی ہے جس کو تعلیم سے کوئی غرض نہیں ہوتا، بس پیسہ اور آسائشیں ہونی چاہیے۔ جب آپ عوام کو کچھ دے نہیں سکتے تو ٹیکس کس چیز کا لیا جاتا ہے؟ ٹیکس میں کمی یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، البتہ سہولتوں میں کمی یہ ضرور کر دیں گے۔ اور وہ ایسا کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کا مقصد عزاداری، دولت اور کرسی کا نشہ ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو روٹی کا محتاج رکھا جائے۔ آپ محنت کر کے اپنا رہن سہن بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کر آپ کو پچھلی پوزیشن پر واپس پہنچا دیں گے۔ آپ مزید محنت کریں گے تو وہ مزید ٹیکس لگاتے جائیں گے، آپ کو وہ مصیبتوں سے نکلنے ہی نہیں دیں گے، بلکہ آئے روز مزید پریشانیاں آپ کی منصر ہوں گی۔ اور اس میں 75 سالوں سے جتنے بھی حکمران آئے وہ سب برابر کے شریک ہیں۔ اب یہ نظام تعلیم کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ان کو اوپر سے فورس کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ڈیجیٹل لیبر فورس تیار کر کے دیں۔ لاکھوں کے حساب سے پاکستانی لوگ باہر کے ممالک میں مزدوری کرنے جاتے ہیں مزدور کی طرح۔ اب وقت بدل رہا ہے، اس لیے ان ممالک کو ڈیجیٹل لیبر فورس چاہیے جو کمپیوٹر پر بیٹھ کر مزدوری کر سکیں مزدور کی طرح۔